بسم الله الرحمن الرحيم. الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والسماء ذات البروج واليوم الموعود وشاهد ومشهود. قتل أصحاب الأخدود النار ذات الوقود إذ هم عليها قعود وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير. إن بطش ربك لشديد إنه هو يبدئ ويعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد. هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط. بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ. صدق اللہ العظیم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کی شیطان مردود سے. شروع کرتا ہوں میں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. قسم ہے برجوں والے آسمان کی اور قسم ہے اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے اور قسم ہے حاضر ہونے والے کی اور جس کے پاس حاضر ہوں گے. ہلاک کیے گئے خندق کھودنے والے، وہ خندقیں جو آگ اور ایندھن سے بھری ہوئی تھی، جب وہ اس پر بیٹھے تھے اور وہ جو کچھ کر رہے تھے ایمان والوں کے ساتھ اسے وہ دیکھ رہے تھے اور ان سے نہیں انتقام اور بدلہ لیا گیا مگر اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لائے تھے جو غالب ہے، زبردست ہے اور لائق تعریف ہے. وہ خدا جس کے لیے آسمان و زمین کی بادشاہت ہے اور اللہ ہر چیز پر جو اس کے سامنے ہے ہر چیز پر گواہ ہے. بے شک جن لوگوں نے ایمان والے مردوں اور عورتوں کو ستایا بچلایا پھر انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے. اور بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کیے ان کے لیے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بہت زبردست ہے. بے شک وہ پہلی مرتبہ پیدا کرنے والا ہے اور وہی دوبارہ بھی پیدا کرے گا اور وہ بڑا بخشنے والا اور بہت محبت کرنے والا ہے. وہ عرش کا مالک ہے
اور بڑی شان والا ہے، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا تیرے پاس لشکروں کی خبر نہیں آئی، یعنی فرعون اور قوم سمود کی؟ بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کفر کیا اور جھٹلانے میں لگے رہے، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ قرآن مجید ہے جو لوح محفوظ میں موجود ہے۔ یہ سورہ بروج ہے، نزول کے اعتبار سے مکی ہے، اس میں 22 آیتیں، اور اس سورت کا نام سورۃ البروج اس لیے رکھا گیا کہ اس کی پہلی آیت میں بروج کا لفظ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی ہے برجوں والے آسمان کی، قسم کھائی ہے قیامت کے دن کی، قسم کھائی ہے حاضر ہونے والے اور جو حاضر کیے جائیں گے ان کی۔ 3 قسم کھا کر کے اللہ پاک نے اس بات کو ذکر کیا ہے جس کا تذکرہ آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو اپنی بات کی سچائی کے لیے قسم کھانے کی ضرورت نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہر اعتبار سے صادق و مصدوق ہے، لیکن انسانوں کا ایک مزاج ہے، اور اس مزاج کے اعتبار سے اللہ پاک نے قرآن کریم میں بہت سارے مقامات پر قسمیں کھائی ہیں تاکہ لوگوں کو یقین آئے، لوگ بھروسہ کریں، ایمان لائیں اور ایمان لا کر کے زندگی گزاریں، اور یہ لوگوں کے بھلے کے لیے ہے۔ ورنہ اللہ پاک کو قسم کھانے کی ضرورت نہیں ہے، جس کو ماننا ہو مانے، جس کو نہ ماننا ہو نہ مانے۔ اللہ کی ذات بڑی بے نیاز ہے، اللہ الصمد، اللہ بڑا بے نیاز ہے، بڑا بے نیاز ہے۔ کسی کا نفع اور کسی کا نقصان ہو اللہ اس سے متاثر نہیں ہوتا، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ نے برجوں والے آسمان کی قسم کھائی ہے۔ بروج سے کیا مراد ہے؟ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ بروج برج کی جمع ہے، اور برج کہتے ہیں محل کو۔ بادشاہ لوگ جہاں رہتے ہیں، شاندار عالی شان مکان جس کو محل کہا جاتا ہے۔ عام مفسرین نے اس سے ستارے مراد لیے، اس سے ستارے مراد لیے ہیں۔ بعد میں علم فلکیات کے اعتبار سے جن لوگوں نے اصطلاحی الفاظ استعمال کیے، بعد کے مفسرین نے اسی کو اختیار کر لیا۔ اس لیے بروج سے مراد ستارے، قسم ہے ستاروں والے آسمان کی۔ رات کی تاریکی میں جب ہم آسمان کی طرف دیکھتے ہیں تو پورا آسمان ستاروں سے بھرا نظر آتا ہے، ستاروں سے سجا ہوا نظر آتا ہے، اور ان ستاروں میں 12 ستارے ہیں جو بڑے ستارے کہلاتے ہیں۔ علم فلکیات کے ماہرین کہتے ہیں کہ بروج سے مراد وہ 12 ستارے ہیں جن کو حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد، سنبلہ، میزان، عقرب، قوس، جدی، دلو اور حوت کہا جاتا ہے۔ یہ 12 بڑے ستارے، 12 بڑے ستاروں کی منزلیں ہیں۔ یہ 12 ستارے ان منزلوں میں اترتے ہیں، وہ 7 منزلیں ہیں، جیسے مریخ ہے، زہرہ ہے، عطارد ہے، قمر ہے، شمس ہے، مشتری ہے اور زحل ہے۔ یہ 7 منزلیں ہیں جہاں 12 ستارے اترتے ہیں۔ ہمیں اس سے کوئی مطلب نہیں، ہم تو صاف ستھرا سیدھا مطلب جو عام فہم ہے کہ قسم ہے ستاروں والے آسمان کی۔ اللہ نے قسم کھائی ہے، اللہ خالق ہے، وہ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے، لیکن مخلوق اپنے خالق کے علاوہ کسی کی قسم نہیں کھا سکتی۔ جیسے بعض لوگ قسم کھاتے ہیں، تیری قسم، ماں کی قسم، باپ کی قسم، اولاد کی قسم۔ یہ شرعاً جائز اور درست نہیں ہے۔ ہم مخلوق ہیں، ہم اگر قسم کھائیں گے تو صرف اللہ کی، اللہ کی ذات کی، اللہ کی صفات کی۔ اللہ کی ذات اور صفات کے علاوہ
ہم کسی اور کی قسم نہیں کھا سکتے، اس لیے اگر کوئی قسم کھائے تو اسے آپ سمجھائیے، اسے آپ بتائیے کہ ہمارے لیے اللہ کی ذات و صفات کے علاوہ کسی کی قسم کھانے کی اجازت نہیں ہے۔ لیکن اللہ اپنی مخلوق کی قسم کھا سکتا ہے۔ ظاہر بات ہے اللہ سے بڑا کون؟ اب اللہ اگر اپنے سے بڑے کی قسم کھانا چاہے تو کوئی ہونا تو چاہیے۔ اللہ سے بلند و بالا، اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے۔ یہ پوری کائنات اللہ کی مخلوق ہے، چاہے وہ آسمان ہو، زمین ہو، چاند ہو، سورج ہو، جو بہت بڑی مخلوق کہلاتی ہے، لیکن بہرحال ان کو پیدا کرنے والا اللہ ہے، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ اس لیے اللہ اپنی مخلوق میں جس کی قسم کھانا چاہے کھا سکتا ہے۔ والیوم الموعود، اور قیامت کے دن کی قسم، ایسا دن جس کا وعدہ کیا گیا وہ قیامت کا دن۔ تمام مفسرین نے بالاتفاق اس سے قیامت کا دن مراد لیا۔ وشاہد و مشہود، اور حاضر ہونے والے اور جس کے پاس حاضر کیے جائیں ان کی قسم۔ قیامت کے دن لوگ حاضر ہوں گے، سب حاضر کیے جائیں گے، لوگ حاضر ہوں گے، ان کی قسم۔ قتل اصحاب الاخدود، ہلاک ہو گئے خندقوں والے۔ کیسی خندقیں؟ جو آگ سے بھری ہوئی تھی اور جلانے والے ایندھن سے بھری ہوئی تھی، اور وہ لوگ ان خندقوں کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور جو کچھ وہ ایمان والوں کے ساتھ کر رہے تھے بیٹھ کر کے اسے دیکھ رہے تھے۔ اس سے کیا مراد ہے؟ مفسرین کا اس میں کافی اختلاف ہے، لیکن زیادہ تر مفسرین نے جس واقعے کو ذکر کیا ہے وہ یہ کہ ماضی میں ایک بادشاہ تھا، اس کا ایک کاہن اور جادوگر تھا۔ وہ کاہن اور جادوگر جب بوڑھا ہو گیا تو اس نے بادشاہ سے کہا کہ تم مجھے کوئی سمجھدار بچہ دے دو تو میں اس کو اپنا جادو سکھا دوں گا۔ بادشاہ نے اپنے حدود مملکت میں ڈھونڈ ڈھانڈ کر کے ایک سمجھدار ذہین بچہ اس کے سپرد کیا۔ اب یہ بچہ روزانہ جادوگر کے پاس آتا جاتا تھا، لیکن راستے میں ایک راہب کا مکان بھی پڑتا تھا، تو یہ آتے جاتے راہب کے پاس بھی رک جاتا تھا اور اس کی بات بھی سنتا تھا۔ راہب کہتے ہیں عیسائی عالم کو۔ عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والے، آسمانی کتاب انجیل ان کے لیے نازل کی گئی تھی، تو انجیل کے جو عالم ہوتے تھے اور جو ترک دنیا کر کے رہبانیت، تجرد اور تنہائی کی زندگی گزارنا اختیار کر لیتے تھے، انہیں راہب کہا جاتا تھا۔ تو راستے میں ایک راہب کا مکان بھی پڑتا تھا، تو یہ آتے جاتے راہب کے پاس بھی رکتا تھا۔ ادھر راہب کے پاس اللہ کی نازل کردہ کتاب انجیل کی بات بھی سنتا تھا، سیکھتا تھا، سمجھتا تھا، اور جادوگر کے پاس جا کر جادو بھی سیکھا کرتا تھا۔ اب حالات ایسے ہو گئے کہ وہ کشمکش میں مبتلا ہو گیا کہ یہ صحیح ہے یا یہ صحیح ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جو وہ کچھ سیکھ سمجھ رہا تھا اس کے متعلق اس کے پاس فیصلہ کرنے کی قوت نہیں تھی، اور کسی اور سے اس بارے میں فیصلہ نہیں کروا سکتا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا کہ جو جا رہا تھا تو اس نے دیکھا کہ ایک شیر نے لوگوں کا راستہ روک رکھا ہے اور لوگ پریشان ہیں اور وہ راستہ چھوڑ نہیں رہا ہے۔ تو اس کے دل میں اللہ نے یہ بات ڈالی کہ میں دیکھوں دونوں میں سے سچا کون۔ اس نے ایک پتھر اٹھایا اور کہا کہ راہب کے پاس جو کچھ میں سیکھ رہا ہوں اور جس رب اور پروردگار کی بات وہ بتاتا ہے، اس رب اور پروردگار کے نام سے اس مصیبت کو دور کرنے کے لیے میں اسے پتھر مارتا ہوں۔
اگر یہ شیر ہلاک ہو گیا تو راہب سچا ہے، اس کی بات سچی. اس نے پہلا پتھر مارا، شیر ہلاک ہو گیا، اور جب وہ ہلاک ہو گیا تو اس کے دل میں یہ بات آ گئی کہ راہب سچا ہے، اس کی بات سچی ہے. تو وہ راہب پر ایمان لے آیا، راہب کی بات پر ایمان لے آیا، اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا. جب یہ صورتحال بنی تو بادشاہ پریشان ہو گیا کہ جس کو میں نے جادوگر کے پاس جادو سیکھنے کے لیے رکھا تھا یہ تو کچھ اور بن گیا ہے. اس نے حکم دیا کہ اسے لے جا کر کے پہاڑ کی چوٹی پر سے نیچے ڈھکیل دو، یہ اوپر سے گرے گا مر جائے گا. واقعات اس کے بارے میں آتا ہے کہ اس بچے کو جب شیر کو ہلاک کرنے کے بعد اپنے پروردگار پر ایمان لانے کے بعد یقین ہو گیا کہ اس کے نام سے جو کام کیا جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے. آتا ہے کہ اس نے جب پتھر اٹھایا تھا تو اس نے پڑھا تھا بسم اللہ رب الراہب، کہ اس راہب کے پروردگار کے نام سے میں یہ پتھر مار رہا ہوں، اور اس میں وہ کامیاب ہو گیا. تو اب وہ اپنے پروردگار کے نام سے جو کام کرتا تھا یا دعا کرتا تھا اللہ قبول کر لیتا تھا، اور جو کام چاہتا تھا وہ ہو جاتا تھا. بیماروں کو اچھا کرنا، نابیناؤں کو بینائی عطا کرنا، یہ اللہ رب العالمین کا کام ہے. یہ اللہ کے نام سے نابینا لوگوں کو بینا اور بیماروں کو اچھا کرتا تھا. اس کی وجہ سے اس کی شہرت ہو گئی، لوگ اس کے پاس آنے جانے لگے، اور وہ لوگوں کے لیے دعا کرتا تھا، لوگوں کے مسئلے حل ہوتے تھے. بادشاہ پریشان ہو گیا کہ یہ کیا نیا مسئلہ سامنے آ گیا. تو اس نے ایک جماعت کو حکم دیا کہ اس کو پہاڑ کی چوٹی پہ لے جا کر کے اوپر سے نیچے ڈھکیل دو. وہ لے کر کے چلے. جب یہ پہاڑ کے اوپر چڑھے تو اس نے دعا کی کہ اللہ میری حفاظت فرما اور ان کو ہلاک کر دے. پہاڑ میں راشا زلزلہ آیا، جتنے لوگ گئے تھے وہ سب گرے اور مر گئے، یہ بچ گیا. اس کے بعد پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اسے کشتی میں پکڑ کے بٹھاؤ، لے جاؤ اور بیچ سمندر میں اس کو ڈال دو. جب اس کو لے کر کے چلے اس نے پھر دعا کی، کشتی پلٹ گئی، جتنے لوگ لے کر کے گئے تھے وہ ڈوب کے مر گئے، اللہ نے اس کو بچا لیا. تو بادشاہ نے اس کو مروانے کی ہر ممکن کوشش کی لیکن کامیاب نہیں ہو سکا. تو اس نے کیا کیا کہ جب لڑکا بھی تنگ آ گیا کہ اب یہ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر کے پڑ گیا ہے، تو اس نے کہا کہ ایک کام کرو، بستی کے سب لوگوں کو جمع کرو، اور ان کو جمع کر لینے کے بعد تم میرے پروردگار کے نام سے مجھ کو تیر مارو. بادشاہ نے اسی طرح کیا کہ پوری بستی کے لوگوں کو جمع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ اس بچے کے پروردگار کے نام سے اسے تیر مارا جا رہا ہے. تیر مارا گیا، بچہ ہلاک ہو گیا. بچہ تو ہلاک ہو گیا لیکن ہوا یہ کہ پوری بستی کے لوگ ایمان لے آئے، پوری بستی کے لوگ ایمان لے آئے. اب جب سب ایمان لے آئے تو اس نے لوگوں کو دھمکی دی کہ تم جو ہے رب پر ایمان لائے ہو اسے چھوڑ کر کے میں جن معبودان باطلہ کی پوجا کرتا ہوں اس پر ایمان لاؤ. لوگوں نے انکار کر دیا. تو اس نے خندقیں کھدوائی اور اس میں آگ دہکایا، اور پھر لوگوں کو کہتا تھا کہ اللہ رب العالمین پر ایمان سے دستبردار ہو جاؤ اور بتوں پر ایمان لاؤ. جو نہیں مانتا تھا اس کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال دیتا تھا. ایسے نہ جانے کتنے لوگوں کو اس نے ہلاک و برباد کیا. آتا ہے کہ ایک عورت کو لایا گیا جو ایمان لا چکی تھی، اس کی گود میں بچہ تھا. جب اسے آگ کی طرف لے جایا جانے لگا تو وہ عورت چھٹکنے لگی. تو اس بچے دودھ پیتے بچے نے کہا کہ ماں
تو صبر کر، تو حق پر ہے، تو جس ذات پر ایمان لائی ہے وہ حق ہے۔ بادشاہ نے اس کو بچے سمیت آگ میں ڈال دیا۔ اس کا تذکرہ ہے کہ ہلاک اور برباد ہو گئے خندقوں والے، یعنی بادشاہ اور بادشاہ کے جو ہم نوا تھے، وہ خندقیں آگ اور ایندھن سے بھری ہوئی تھی، اور وہ لوگ اس آگ خندق کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، اور ایمان والوں کو جب دہکتی ہوئی آگ میں ڈالا جاتا تھا تو وہ تماشائی بن کر کے وہاں دیکھتے تھے۔ ان ایمان والوں کے ساتھ یہ معاملہ کیوں کیا گیا؟ صرف اس وجہ سے کہ وہ اللہ رب العالمین پر ایمان لائے تھے۔ وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَن يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ، کہ ان سے یہ بدلہ نہیں لیا گیا مگر اس وجہ سے کہ وہ اللہ پر ایمان لے آئے تھے، جو غالب ہے اور لائق تعریف ہے، جس کے لیے آسمانوں اور زمین کی بادشاہت ہے، اور ہر چیز اس کے سامنے حاضر ہے، ہر چیز کو وہ دیکھنے والا ہے۔ اس واقعے کا تذکرہ ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ جن ایمان والے مردوں اور عورتوں کو آزمایا گیا فتنوں میں، یعنی ان کی آزمائش کی گئی، لیکن وہ پیچھے نہیں ہٹے، ایمان لائے تو ایمان پر جمے رہے، اور ان کو دہکتی ہوئی آگ میں ڈال کر کے انہیں ختم کر دیا گیا۔ جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی انہوں نے توبہ نہیں کی تو ان کے لیے جہنم کا عذاب ہے، ان کے لیے آگ کا عذاب ہے، اور جو لوگ ایمان لائے نیک اعمال کیے ان کے لیے ایسے باغات ہیں جس کے نیچے سے نہریں بہتی ہیں، اور وہی لوگ بڑی کامیابی پانے والے لوگ ہیں جو ایمان لائے۔ آگے فرمایا ان بطش ربک لشدید، بے شک تیرے پروردگار کی پکڑ بہت سخت ہے۔ جب وہ عذاب دینے پر آتا ہے اور پکڑ کرتا ہے تو پھر اس کی پکڑ سے کوئی کسی کو بچانے والا نہیں ہوتا۔ انہ هو یبدئ ویعید، وہی ہے اللہ جس نے پہلی مرتبہ پیدا کیا اور قیامت کے دن دوبارہ پیدا کرے گا، اس کو قدرت ہے۔ وہ بڑا بخشنے والا، بہت محبت کرنے والا ہے، جو عرش کا مالک ہے اور جو شان والا ہے۔ فعال لما یرید، جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے، اس کو دنیا کی کوئی طاقت روک نہیں سکتی، وہ اپنے فیصلے کا مالک و مختار ہے۔ حل اتاک حدیث الجنود، اللہ پاک نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ کے پاس لشکروں والی بات نہیں آئی؟ لشکروں والی یعنی فرعون اور سمود، یہ جو لشکر تھے اور ان کے ساتھ کیا معاملہ ہوا، یہ بات نہیں آئی؟ فرمایا بل الذین کفروا فی تکذیب، یہ کفر کرنے والے تو جھٹلانے میں پڑے رہے، اور یہی چیز ان کو دنیا اور آخرت میں تباہی و بربادی سے دوچار کرے گی، اور اللہ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے۔ فرمایا بل ہوا قرآن مجید، کہ یہ جو آیات ہیں یہ قرآن کریم ہے، قرآن کریم کی آیات ہیں جو اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ رکھا ہے، وہاں پر یہ موجود ہے۔ مسجد امین عشرت میں نماز پڑھنا جائز ہے؟ جائز ہے کیا؟ کیونکہ بہت سے لوگوں کا کہنا ہے کہ وہاں پر پہلے قبر تھی اور آپ بھی وہاں نماز نہیں پڑھتے۔ میں اکثر دیکھا ہوں کہ آپ مغرب کی نماز عمر بن خطاب میں پڑھنے جاتے ہیں۔ میں جامع مسجد میں بھی پڑھتا ہوں اور مسجدوں میں بھی پڑھتا ہوں، تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ میں امین عشرت میں نماز نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہوں میں وہاں پر۔ اور یہ بات کہ وہاں پر قبریں تھی مانی جاتی ہے یہ بات۔ مسجد نبوی جہاں بنی ہے وہاں بھی پہلے ایک اجڑا ہوا کھجور کا باغ تھا، اور وہاں پر مشرکین کی قبریں تھی۔ حضور نے ان قبروں کو کھدوا کر کے وہاں کی مٹی جنت البقیع میں منتقل کی اور وہاں پر مسجد نبوی بنائی۔ تو جب مسجد نبوی قبرستان میں بنی ہے اور وہاں نماز پڑھی جا رہی ہے تو امین عشرت میں کیوں نہیں پڑھی جا سکتی؟ کیا نکاح میں جوتا چھپانا جائز ہے کیا؟ یہ ایک رسم ہے، نہیں کرنا چاہیے۔
کسی نے حضور کو خواب میں دیکھا ہے، مبارک ہو۔ حضور کو خواب میں دیکھنا حضور سے محبت کرنے کی علامت ہے۔ وہ مفتی صاحب فجر میں کوئی حال میں آنکھ نہیں کھلتی، کوئی وظیفہ بتائے۔ یہ آدمی کے اپنے اوپر منحصر ہے، اٹھنا چاہے تو اٹھ جائے گا، نہیں اٹھنا چاہے تو نہیں اٹھے گا۔ جیسے ہوتا ہے، ہر ایک اس مرحلے سے گزرا ہوگا کہ رات میں 4 بجے بس پکڑنا ہے، آدمی سوتا ہے تو کتنی مرتبہ آنکھ کھلتی ہے، بار بار آنکھ کھلتی، بولے ابھی تو 1 ہی بجا ہے، پھر سوتا ہے، پھر آنکھ کھلتی، بولے ابھی تو 2 ہی بجا ہے، پھر سوتا ہے، پھر آنکھ کھلتی ہے۔ آدمی کے اندر اگر فجر کی نماز پڑھنے کا واقعی احساس اور خیال ہو تو آنکھ کھلے گی۔ رمضان المبارک میں ہم بستری ہو گئی تھی تو وہ روزے کی قضا کرنا ہے اور وہ 60 مسکین کو 1 وقت کھانا کھلانا ہے یا 2 وقت۔ اگر مدرسے میں 150 بچے ہیں تو ہم 1 وقت کا کھانا کھلا سکتے ہیں کیا؟ رمضان المبارک میں فرض روزے ہوتے ہیں، اور روزے کی حالت میں اگر کسی نے ہم بستری کر لی تو اس پہ قضا اور کفارہ اور دونوں واجب ہے۔ قضا تو یہ ہے کہ 1 روزے کے بدلے میں روزہ رکھنا پڑے گا، اور یہ میاں بیوی دونوں کو رکھنا پڑے گا، ہم بستری میں دونوں شریک ہیں، تو شوہر پر بھی اور بیوی پر بھی 1 روزے کے بدلے میں 1 روزے کی قضا، اور کفارہ ہے 60 روزے رکھنا۔ کتنے روزے؟ 60 روزے، اور یہ بھی روزے مسلسل رکھنا ہے، بیچ میں جہاں ناگا ہوا وہاں سے 60۔ یہ ہے کفارہ۔ لوگوں کو مسئلہ معلوم نہیں ہے، اس طرح کی کوتاہی لوگوں سے ہو جاتی ہے۔ ہر سال یہ مسئلہ بتایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، لیکن ظاہر بات ہے ہماری یہ آواز سب تک نہیں پہنچتی، بہت سارے لوگوں کو لا علمی میں ہو جاتا ہے۔ تو اگر کوئی شخص کفارے کے 60 روزے مسلسل نہ رکھ سکے تو پھر وہ جو ہے 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ 60 مسکینوں کو 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلائے۔ اب اگر کسی مدرسے میں 60 بچے ہیں تو ان میں سے ان کو جو ہے 2 وقت پیٹ بھر کھانا کھلا دے تو یہ کفارہ ہو جائے گا۔